السلام على الحسين. غدیر خم میں من کن تو مولا کا اعلان 120,000 اصحاب رسول نے سنا. ان کو صحابی نہ سمجھے، ان کو رپورٹر سمجھے. کسی بھی واقعے کو رپورٹ کرنے والے 10 12 15 رپورٹر آ جائیں وہ واقعہ بہت اتھینٹک بن جاتا. 120,000 حاجی رپورٹر جو سب حج کر کے آ رہے ہیں اپنے گناہوں کی توبہ کر کے. بھول گئے لوگ. عام مسلمانوں کو یاد نہیں رہا. آپ کے بہت سے غیر شیعہ دوست اگر کہیں ہم نے سنا ہی نہیں غدیر کیا، وہ جھوٹ نہیں بول رہے، وہ صحیح کہہ رہے. اور کربلا کا واقعہ جس کا کوئی رپورٹر نہیں تھا، صرف یزید کی سائیڈ کے آدمی تھے، بلکہ کربلا کے واقعے کو چھپانے کی کوششیں کی گئی. آج بچے بچے کو معلوم. فرق کیا ہے غدیر اور کربلا میں؟ فرق ہے زینب کا. فرق ہے اہل بیت کے گھرانے کی ان خواتین کا جنہوں نے اپنی چادریں قربان کر کے اسلام کی چادر رکھ لی، کیونکہ یزید سے بھول ہوئی تھی. میں تو کہتا ہوں آئی یزید، اگر تو کربلا سے ان ساری بیویوں کو قید کر کے فوراً مدینے پہنچا کے ہاؤس اریسٹ کر دیتا، تب بھی وہ اپنا مشن تو آگے بڑھاتی. مگر اس طرح سے وہ کربلا کا میسج مسلمانوں کو نہیں دے سکتی. تو نے کوفے سے شام کے پورے راستے میں جو ان کو گزارا، اور یہ سارا اینٹی اہل بیت ایریا ہے. مگر جس طرح زینب نے بندھے ہاتھوں سے اونٹ پر بیٹھ کر یا حسین کی آواز بلند کی، جس طرح ننھی سکینہ نے اپنے زخمی کانوں اور ان رخسار جس پہ تماچوں کے نشان ہیں اس کے ذریعے سے حسین کا مشن آگے بڑھایا، اور آج زینب یہی خبر دینے کربلا پہنچ رہی. بھیا جو ذمہ داری تو نے اپنی بہن کو دی تھی، تیری بہن نے اس ذمہ داری کو پورا کر لیا. تو ان شارٹ مجلس کے آخری 2 جملے، کربلا کا جہاد نہ عاشورے میں کمپلیٹ ہوا نہ 40 میں کمپلیٹ ہوا، اسٹل چل رہا. اگر شب عاشور ننھے قاسم اور روز عاشور ننھے علی اصغر نے اس جہاد میں حصہ لیا، تو ننھی سکینہ نے بھی زندان شام میں اس جہاد کو آگے بڑھایا. اور آج بھی لیسٹر میں بیٹھ کے اس جہاد میں آپ کو اپنا حصہ، اپنا شیئر شامل کرنا. اور نمبر 2، ہماری عورت اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے. اسلام نے اس پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی دی اور بہت ٹرسٹ بھی کیا. بہت ٹرسٹ کیا ہے کہ جو کام یہ مرد نہیں کر پائیں گے یہ ہماری عورت کر کے دکھائی. مدینے سے جب حسین چلے، زینب کا ایک ٹائٹل ہے شریکت الحسین. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اچھا مصائب کے یہ جو جملے میں شروع میں پڑھ رہا ہوں یہ ایز اٹ از تو کتاب میں نہیں ہوں گے، تو بس خیال کرنے کی بات ہے. میرے مرحوم استاد ان کو بہت پڑھا کرتے. ورلڈ بائی ورلڈ آپ کو حدیث اس طرح تو نہیں ملے گی، لیکن خود آپ کا دل کہے گا کہ یہی ہوا ہوگا. اور وہ کیا کہ جب آقا حسین کے پاس 24 یا 25 رجب تھی، حاکم مدینہ کا، گورنر مدینہ کا میسج آیا کہ آج رات کو محل میں مجھ سے ملیے گا، مجھے ایک اہم مسئلے پہ ڈسکس کرنا. وہ جو آپ کو معلوم ہے کہ بیعت مانگی جانے والی. حسین نے کہا میں آ جاؤں گا. حسین نے کہا رات کو آؤں، عشاء کے بعد آؤں گا. اب حسین عشاء کے بعد تیار ہو کے گھر سے نکلے. حسین کی تیاری کیا ہوتی؟ نانا رسول خدا کا امامہ پہنتے، نانا رسول خدا کی عبا کندھے پہ ڈالتے، نانا رسول خدا کے نالین پیروں میں پہنتے ہیں، نانا رسول خدا کا عصا لے کے گھر سے نکلتے ہیں. یعنی حسین جب گھر سے نکلیں گے شبیہ رسول خدا بن کے نکلے. مگر کسی سے کچھ نہیں کہا. زینب کبریٰ کے بارے میں ایک اصول یاد رکھی، جب تک حسین بستر پہ سونے نہیں جاتے تھے زینب اس زندگی میں کبھی بستر پہ نہیں گئی. جب تک بھائی جاگ رہا ہے بہن بھی جاگ رہی. دیکھا کہ آج بھائی بستر پہ نہیں گیا، تیار ہو کے گھر سے باہر نکلا. گھبرا گئی زینب. آن محمد کے بستر پہ آئی، بچے سو چکے تھے، چھوٹے بچے. جلدی سے جگایا، کہا بیٹا ہون، بیٹا محمد تمہارا ماموں اس وقت اکیلے کہیں گیا ہے، میرا دل گھبرا رہا. خدا کرے میرا بھیا خیریت سے ہو، ماموں کے ساتھ جاؤ. اور خبردار
اگر کوئی ماموں سے گستاخی کرے تو اس کی زبان کاٹ دینا، اگر کوئی ماموں کو گستاخ نگاہوں سے دیکھے تو اس کی آنکھیں نکال دینا۔ چھوٹے ہو تو کیا ہوا، جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے ہو۔ اور محمد گھبرا کے بستر سے اٹھے، ماں نے حکم دیا ہے آقا کے ساتھ چلے۔ بس ایک بار یہ منظر لیلا نے دیکھ لیا، گھبرا کے علی اکبر کے کمرے میں آئی۔ اکبر بیٹا، جوان بیٹا بستر پہ آرام کر رہا، خدا معلوم تیرا باپ اس وقت کہاں گیا ہے، شہزادی نے اپنے بیٹوں کو بھجوایا۔ اکبر جیسا غیرت مند بیٹا، میرا بابا اکیلے کہیں گیا ہے، گھبرا کے تلوار لے کے باہر نکلے۔ فروہ نے قاسم سے کہا، قاسم بیٹا اگر تیرا باپ حسن زندہ ہوتا کبھی حسین کو اکیلے نہ جانے دیتا ہو۔ بالکل دیوار ملا ہوا مکان، باب الحوائج ابی الفضل العباس کا۔ رات کا وقت ہے، عباس بستر پہ لیٹے ہیں اپنے سینے پر، چھوٹے بچے کو لٹا کے اسے کھیل رہے ہیں۔ نگاہ پڑی، کیا دیکھا کہ میرے پیروں کی جانب پائی تھی زوجہ عباس لبابہ بنت عبداللہ ابن عباس کھڑی، اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ گھبرا کے اپنی بیوی سے پوچھا، رو کیوں رہی ہو؟ کہا یہ مجھے بھی نہیں پتا میں کیوں رو رہی، پر میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ مکان کے صحن میں میری شہزادی زینب بال کھول کے آنسو بہا رہی ہے۔ خدا بندہ، میرا بھائی تیری حفاظت میں ہے، میرے بھائی کو سلامت لانا۔ عباس یہ سنے کہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، وہ ایک مرتبہ علی کے شیر کو جلال آیا، ننگی تلوار لے کے حسین کے ساتھ چلے۔ 18 جوانان بنی ہاشم حسین کو لے کے جا رہے ہیں۔ میرے استاد اکثر کہا کرتے تھے کہ مدینے والوں، آج آخری مرتبہ فاطمہ کے باغ کو آباد دیکھ لو۔ اب جو یہ کربلا میں اجڑے گا تو قیامت تک فاطمہ کا گلستان دوبارہ آباد نہ ہوگا۔ اب وہ باقی مصائب تو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ گئے گورنر مدینہ سے جو باتیں وہ واپس آئے۔ حسین نے کہا کہ دیکھو جوانان بنی ہاشم، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاؤ، کوئی میرے ساتھ اب نہ رہے گھر کے دروازے پر، آخر میں آؤں گا۔ آقا کا حکم کافی ہے، سب سے آخر میں حسین گھر میں داخل ہوئے۔ زینب جب سے حسین گئے بے چینی اور بے قراری کے ساتھ صحن مکان میں ٹہل رہی، دیکھا میرا بھیا خیریت سے آیا، فوراً شکر کے سجدے میں گر پڑی۔ شکرن للہ، شکرن للہ۔ دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں، شہزادی ابھی تو میرا آقا تھوڑی دیر کے لیے گھر سے گیا تھا، آپ سے برداشت نہ ہوا؟ کل کربلا میں عصر عاشور جب حسین نے کہا ہوگا، زینب بہن اب میرا الوداعی سلام لو، 55 سال کا بھائی اور بہن کا ساتھ چھوٹ رہا ہے، تو کیا قیامت آپ پہ گزری ہوگی؟ حسین کمرے میں آئے، زینب شکر کے سجدے سے کھڑی ہو کے حسین کے کمرے میں آتی ہے۔ کہا بھیا اس وقت رات کو کہاں گیا تھا؟ کہا زینب حاکم مدینہ، گورنر مدینہ نے بلایا، خبر دی ہے کہ حاکم شام معاویہ مر گیا، یزید نیا حاکم بنا ہے اور مجھ سے یزید کی بیعت مانگی گئی۔ بھئی یہ سننا ہے، زینب تڑپ اٹھی۔ کہا بھیا تو نے کیا جواب دیا؟ تاریخ کی کتابوں میں اس انداز کے جملے نہ ہو، لیکن یہی بات چیت بھائی بہن میں ہوئی ہوگی۔ بھیا تو نے کیا جواب دیا؟ حسین کو معلوم ہے بہت بڑا جہاد کرنا، اور زینب کے بغیر تو یہ جہاد ہو نہیں سکتا۔ کہا زینب اچھا تو بتا میں کیا جواب دوں؟ زینب گھبرا گئی، ایک مرتبہ کہا بھیا کیا تو اپنی بہن کا امتحان لے رہا ہے؟ تو امام زمانہ ہے، فیصلہ تجھے کرنا ہے۔ کہا نہیں زینب، امتحان نہیں لے رہا ہوں، بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ زینب بتا میں کیا جواب دوں؟ یزید کی بیعت مانگی گئی۔ اب جب زینب نے سنا یہ امتحان نہیں ہے، بھیا واقعا مجھ سے پوچھ رہا، زینب کو جلال آ گیا۔ کہا بھیا مجھ میں اور تجھ میں کیا فرق ہے؟ جو تیرا نانا ہے وہی تو میرا نانا ہے نا، جو تیرا بابا ہے وہی تو میرا بابا ہے نا، جو تیری ماں ہے وہی تو میری ماں ہے نا، کوئی فرق ہے تو ایک ہی ہوگا۔ حسین کے سر پہ علی کا امامہ ہے، زینب کے سر پہ فاطمہ کی چادر۔ بھیا فاسق اور فاجر کی بیعت تجھ سے مانگی گئی، منع کر دے۔ حسین نے کہا زینب میں بیعت کو منع تو کر دوں گا، لیکن بہت بڑا امتحان دینا ہوگا۔ علی کی بیٹی نے پورے جلال کے ساتھ کہا بھیا کوئی بات نہیں ہے، کتنا ہی بڑا امتحان ہو ہم اور تم مل کے یہ امتحان دیں گے، لیکن وہ امتحان کیا ہے؟ کہا کہ زینب یہ امتحان ایسا ہے کہ اس میں ایک نہیں 2 میدان فتح کرنا ہے،
ایک کربلا کا میدان ہے، ایک شام کا میدان. زینب نے کہا بھیا کوئی بات نہیں، ہم دونوں میدان فتح کریں گے، بلکہ ایسا کر لے ایک میدان تو اپنے ذمے لے لے، ایک میدان زینب کے ذمے کر دے. کربلا تجھے فتح کرنا ہے، شام زینب فتح کر کے آئے گی. لیکن بھیا کربلا میں بہن تو ہر جگہ بھائی کا ساتھ دے گی، کیا شام میں جب زینب جائے گی تو بھائی بہن کے لیے آئے گا؟ مجھے نہیں پتا آقا نے کیا کہا ہوگا. ہم اور آپ ہوتے تو ہاتھ جوڑ کر کہتے شہزادی حسین کا بدن تو کربلا کی زمین پہ رہ جائے گا، مگر بھائی کا کٹا سر نو کے نیزہ پا، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، ہر منزل پر بہن کے ساتھ رہے گا. زینب نے کہا شریکت الحسین کو سمجھا رہا ہوں. زینب نے کہا بھیا خالی میدان ہی تقسیم نہیں کریں، کربلا تیرے لیے، شام میرے لیے، کام بھی تقسیم کر لے. آدھے کام تو کر، آدھے کام زینب کرے گی. بھیا خیمے کے باہر کے کام تیرے حوالے، خیمے کے اندر کے کام میرے حوالے. جب کوئی مجاہد جائے گا تو زینب تیار کر کے بھیجے گی، اور بھیا جب گھوڑے پہ سوار کرنے کا وقت آئے گا تو تو اسے سہارا دے کے سوار کرنا. بھیا جب کوئی لاشا گرے گا تو لاشا اٹھا کے تو لانا، خیمے میں سفیدہ بچھا کے زینب بیٹھے گی. اور بھیا ایسا کر بچوں کو بھی تقسیم کر لیتے ہیں، تو مرد ہے لڑکے تیرے ساتھ رہیں، میں عورت ہوں لڑکیاں میرے ساتھ رہیں. اصغر لڑکا ہے اب قیامت تک کربلا میں تیرے ساتھ سوئے گا. سکینہ لڑکی ہے اب شام میں یہ میرے ساتھ رہے گی. بھیا اصغر کے گلے میں اب تیر لگے گا تو تیری گود میں، اور سکینہ کے گوشوارے چھنیں گے اور تماچے لگیں گے تو زینب کی گود میں. 25 رجب مدینے میں بھائی اور بہن نے جہاد میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا. زینب شریکت الحسین بن کے شام گئی اور شام کو فتح کر کے واپس آ رہی ہے. ایک مرتبہ سجاد نے کہا پھوپھی اماں سواریاں آ گئی ہیں، آئیے تشریف رکھیے اور چلیں. زینب باہر آئیں، دیکھا کہ آج اونٹوں پر محمل و عماریاں تو ہیں، مگر محملوں پہ آج ریشم کے، حریر اور دیبا کے پردے لٹک رہے ہیں. زینب واپس چلی گئی قید خانے میں، وہ مکان جہاں انتظام تھا ماتم کا. سجاد اب زینب ریشمی پردوں میں بیٹھنے کے قابل نہ رہی، یزید سے کہہ دے کہ پردے بدل کے کالے پردے لٹکائے جائیں، تب زینب ان سواریوں پہ جائے گی. اب عجیب قافلہ چلا، پورے قافلے کا رنگ سیاہ ہے، کالے کپڑے پہنے ہیں، کالے پردے لٹک رہے ہیں، اونٹ کے آگے کالے علم چل رہے ہیں. جب مدینے سے قافلہ نکلا تھا ہرے رنگ کے علم تھے سبز، آج کالے علم، اور یہ قافلہ چلا. اب یہ قافلہ چلا، چلتے چلتے کراس روڈ آ گئی، وہ جگہ آ گئی جہاں سے 2 راستے جاتے ہیں، ایک راستہ مدینے جاتا، ایک راستہ کربلا جاتا. زینب نے آواز دی سجاد بیٹا مدینے کی جانب نہیں جانا ہے، نانا رسول خدا کو ابھی سلام نہیں کروں گی، اماں فاطمہ زہرا کی قبر پہ ابھی نہیں جاؤں گی، قافلے کو رخ پھیر لے، پہلے مجھے کربلا جانا، جا کے بھیا کا ماتم کروں، جا کے عباس کو یاد کروں، جا کے اکبر کے لاشے پہ بین کروں. نانا رسول خدا کے شہر میں ابھی نہیں جانا، اماں فاطمہ کی قبر کی جانب نہیں جانا. سجاد اونٹوں کو کربلا کے راستے پہ لے جاؤ. اور اب اونٹ کربلا کے راستے پہ چلے، اور ادھر کربلا میں 40 کا دن آ گیا. رسول خدا کا بوڑھا صحابی جابر ابن عبداللہ ہے انصاری اپنے دوست عطیہ کے ساتھ جیسے ہی خبر پھیلی حسین مارے گئے، جابر مدینے کا رہنے والا تڑپ گیا، کہا کہ میرے ساتھ چلو مجھے کربلا پہنچا دو. جابر نابینا ہو چکے تھے، جابر کا دوست جابر کو لے کے کربلا میں آ چکا ہے، 40 کا دن ہے، ابھی زینب کی سواری نہیں آئی ہے. جابر کربلا پہنچے، اپنے دوست سے کہا ایک خدمت اور کر دے، مجھے حسین کی قبر پہ پہنچا دے. جابر کا دوست کہتا ہے جابر مجھے کیا پتا حسین کی قبر کہاں. جابر نے کہا تو تجھے کیا نظر آ رہا؟ کہا کہ اس میدان میں کچھ قبریں تو نظر آ رہی ہیں مگر کسی قبر پہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ کون سی قبر کس کی ہے. جابر نے کہا تو قبروں کے بیچ میں مجھے کھڑا کر دو. ہاتھ پکڑ کے وہ لایا. جابر قبروں کے بیچ میں کھڑے ہیں. ایک مرتبہ قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. ابھی یہ زیارت آپ نے پڑھی ہے،
18 ملین لوگوں نے اس وقت کربلا میں یہ زیارت پڑی ہے. پہلا سلام جابر کا تھا، مگر جابر نے سلام کیا، قبر نظر نہیں آ رہی. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. ایک قبر میں سے آواز آئی، وعلیک السلام یا امی جابر، اے چچا جابر تم بھی حسین کا سلام لو. جابر نے اپنے ساتھی سے کہا یہ ہے میرے آقا کی قبر، مجھے سہارا دے کے وہاں لے جاؤ. جابر قبر حسین پر آئے، بس ایک بار چیخ مار کے گرے. جابر وہ ہیں جس نے حسین کا بچپنا دیکھا ہے. جابر وہ ہیں جس نے حسین کو پشتے رسول پہ سجدے کے عالم میں دیکھا ہے. جابر وہ ہیں جس نے حسین کو منبر رسول پہ خطبے کے عالم میں گود پر دیکھا ہے. جابر وہ ہیں جس نے حسین کو دوش رسول پہ دیکھا ہے. چیخ مار کے گرے. حسین کا بچپنا جوانی جابر نے دیکھی، چیخ مار کے گرے، ہائے میرا مولا، ہائے میرا آقا. اتنا رو اتنا رو اتنا رو کہ غش کھا کے گر پڑے. غش آ گیا. غشی میں دیکھا آقا حسین نظر آ رہے ہیں، مگر بڑی عجیب حالت میں. گھبرا کے جابر کہتا ہے آقا مجھے یہ خبر تو ملی تھی کہ آپ زخمی تھے، مگر یہ نہ پتا تھا کہ آپ اتنے زخمی ہیں، پورے بدن پہ تیر لگے ہوئے ہیں. میرا آقا کتنا زخمی تھا. کسی نے مدینے پہ پوچھا تھا مولا سجاد آپ کے بابا کے بدن پہ کتنے زخم ہیں. آقا نے اپنی عقیق کی انگوٹھی دکھائی، کہا دیکھ رہے ہو نا یہ نگینا، میرے بابا کے جسم پر اتنی جگہ بھی سلامت نہ تھی، سارا بدن زخم. جابر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، خواب میں دیکھا مگر حسین کو دیکھا. گھبرا کے کہا آقا آپ اتنے زخمی ہیں. حسین نے کہا جابر باقی باتیں بعد میں، فوراً کھڑے ہو جاؤ، میری قبر چھوڑ دو، میری قبر سے دور چلے جاؤ. جابر گھبرا گیا، مولا مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی، مولا آپ مجھے اپنی قبر سے کیوں ہٹا رہے ہیں. کہا جابر یہ مسئلہ نہیں ہے، میری بہن زینب میری قبر پہ آ رہی ہے، زینب آ رہی ہے، قبر سے ہٹ جاؤ. اور جابر کے ساتھی نے جابر کا شانہ ہلایا. جابر جابر آنکھیں کھولو، غضب ہو گیا. ایسا لگتا ہے یزید کو پتا چل گیا، ہمیں گرفتار کرنے کے لیے فوج بھیجی ہے، میں ایک فوج کو آتا دیکھ رہا ہوں، ایک فوج آ رہی ہے. جابر نے کہا کوئی بات نہیں، حسین کے نام پہ جان قربان، مگر یہ کیسی فوج ہے ذرا تفصیل بتاؤ. ساتھی نے گھبرا کے کہا نہیں یہ فوج تو نہیں لگ رہی ہے، آگے آگے کالا علم نظر آ رہا ہے، پیچھے پیچھے کالی محملیں اور ہماریاں نظر آ رہی ہیں. جابر نے کہا کہ اس میں کوئی مرد بھی نظر آ رہا ہے. محمل و ہماریوں کا مطلب تو عورتیں ہیں نا، کوئی مرد بھی ہے. کہا کہ جابر ایک بہت بوڑھا آدمی نظر آ رہا ہے اور تو کوئی نظر نہیں آ رہا. جابر نے کہا مجھے سہارا دے کے وہاں تک لے جاؤ. جابر کے ساتھی سہارا دے کے لے گئے. راستے میں بتاتے گئے جابر کوئی مرد نہیں ہے، یہ بوڑھا آدمی، اس کے سر کے بال سفید ہیں، داڑھی کے بال سفید ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑی ہے، کمر جھکی بھی ہے. جابر قریب پہنچتے ہیں. قریب پہنچ کے ایک مرتبہ اس مرد ضعیف سے کہا کہ اے مرد ضعیف میں پوچھنے آیا ہوں تو ہے کون جو اس قافلے کے ساتھ آ رہا. ایک بار اس نے کہا چچا جابر انا علی ابن الحسین، میں حسین کا وارث و بیٹا سجاد ہوں. جابر گھبرا کے کہتے ہیں بیٹا میں نے تیرے بابا کو گود میں کھلایا ہے اور میرا ساتھی کہہ رہا ہے تو اتنا بوڑھا لگ رہا کہ مجھ سے زیادہ بوڑھا لگ رہا. ارے جوانی میں بوڑھا کیسے ہوا؟ کہا چچا بس کچھ نہ پوچھئے، الشام الشام الشام، آج کربلا تو آ گیا مگر شام کا منظر نہیں بھولتا. اور ادھر ابھی قافلہ قبر حسین کے قریب بھی نہ پہنچا تھا. زینب گھبرا کے ہماری سے نیچے اتر کے آئی، سیدھی قبر حسین پہ چلی، ہاتھ رکھا، بھیا تیری بہن شام سے واپس آ رہی ہے، مدینے میں کیا ہوا وعدہ تو پورا کر لیا، لیکن بھیا تیری بہن بہت خوش آ رہی ہے، تیری بہن بہت غمگین آ رہی ہے. خوشی اس بات کی ہے جو نانا سے وعدہ تھا، جو تجھ سے وعدہ تھا، جو اماں سے وعدہ تھا، وعدہ پورا کیا. اور غم اس بات کا ہے کہ تیری ایک امانت کربلا سے لے کے گئی تھی، وہ امانت نہ لا سکی. بھیا تیری سکینہ میرے ساتھ نہیں آئی ہے، میری سکینہ شام میں ماری گئی. ہائے زینب لٹ کے آ رہی ہے. بس اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے وقت میں ماتم شروع ہوا. وہ شبیہ والا میں عباس آیا، ہائے زینب کی تمنا عباس. السلام على الحسين